لیے، گناہ کے لیے وقت ہے، برائی کے لیے وقت ہے، بے حیائی کے لیے وقت ہے، اللہ کے لیے وقت کیوں نہیں ہے؟ اور ایک بات یاد رکھنا، کچھ لوگوں کے دماغ میں یہ خبط سوار ہے، مولانا جب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تو جنت تو ہمارے باپ تھا، حضور شفاعت کر کے جنت میں لے جائے۔ یقیناً میں شفاعت کا منکر نہیں، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی میرا عقیدہ ہے، کیونکہ میرے نبی کا فرمان ہے۔ مگر ایک بات کہتا ہوں، آؤ بے نمازی سے اللہ کے رسول کتنی نفرت کرتے، حضور علیہ السلام بے نمازی سے کتنی نفرت فرماتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام اپنے صحابہ کو نصیحت کیا کرتے تھے، فرماتے تھے، حضرت ابو ہریرہ سے مخاطب ہو کر کے فرمایا، ابو ہریرہ ہو سکے تو کبھی بے نمازی کی صحبت میں بھی مت بیٹھنا۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام بے نمازی کے ساتھ بیٹھنے سے بھی منع فرماتے ہیں، اور ارشاد فرماتے بے نمازی کے ساتھ نہ بیٹھو، اس لیے کہ بے نمازی پر آسمان سے مسلسل اللہ کی لعنت برستی ہے۔ جس پر اللہ کی لعنت آسمان سے برسے اس کی روزی میں برکت کا تصور کیسا؟ پوچھو علماء سے، اللہ اسی پہ لعنت کرتا ہے جس سے ناراض ہوتا ہے، اور جس سے ناراض ہوتا ہے اس پہ لعنت کرتا ہے۔ تو جس پہ لعنت ہو رہی ہو اس پر رحمت کیسے ہوگی؟ جس پہ لعنت ہو رہی ہو اس کو سکون کیسے ملے گا؟ جس پہ لعنت ہو رہی ہو اس کو قرار کیسے ملے گا؟ جس پہ لعنت ہو رہی ہو اس کو برکت کیسے نصیب ہوگی؟ اللہ کی لعنت برستی آسمان سے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں بے نمازی کے ساتھ اٹھا بیٹھا نہ کرو، ان کے ساتھ نہ بیٹھو۔ اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ سے کہتے ہیں، اے میرے صحابہ دعا کرو اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کسی کو بدبخت نہ کرے، اللہ کسی کو محروم نہ کرے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بدبخت کون ہے اور محروم کون ہے؟ اللہ اکبر۔ بدبخت کا مطلب کیا؟ یعنی اس کا جب وہ وقت اس کا مقدر بیدار نہیں ہے۔ اللہ اللہ، آقا فرماتے دعا کرو کہ اللہ کسی کو بدبخت نہ کرے اور کسی کو محروم نہ کرے۔ تو صحابہ نے پوچھا آقا بدبخت اور محروم کون ہے؟ تو سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو نماز کو چھوڑ دیتا ہے وہ بدبخت بھی ہے وہ محروم بھی ہے۔ آپ مجھے بتائیں نا، اللہ کے رسول علیہ السلام فرما رہے ہیں نماز کو چھوڑنے والا بدبخت بھی ہے محروم بھی ہے۔ اور ایک بات اور سن لیں، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کر دی قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں۔ آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں۔ اور صحابہ کرام کا فتویٰ تو یہ ہے، آپ کو سب کے فتوے کی خبر ہے، اپنے بارے میں جو فتویٰ صحابہ کے اس کی بھی تو خبر لو۔ صحابہ کرام کہتے ہیں رسول اللہ کے ظاہری دور میں جو نماز پڑھتا تھا ہم اسی کو مسلمان سمجھتے تھے، اور جو نماز نہیں پڑھتا تھا ہم اس کو مسلمان نہیں سمجھتے تھے۔ آپ صحابہ کی چوکھٹ پر اپنا مسلمان ہونا ثابت نہیں کر سکتے۔ قادری بن گئے، نقشبندی بن گئے، چشتی بن گئے، رضوی بن گئے، اشرفی بن گئے، صابری بن گئے، مسلمان بھی بنے، سچے مومن بھی بنے۔ میں ڈائریکٹ بے نمازی کو حنفی ہونے کی وجہ سے کافر نہیں کہتا، کیونکہ میں پابند ہوں اپنے بزرگوں کے افکار کا۔ لیکن اتنا یاد رکھو، کوئی ضروری ہے کہ قدرت کا فیصلہ کسی بزرگ کے فتوے کے مطابق ہوگا؟ تو توجہ تو کرو، قدرت کا فیصلہ کسی بزرگ کے فتوے کے مطابق ہوگا یا قدرت کی مرضی کے مطابق ہوگا؟ جب اس کی شان بے نیازی یہ ہے کہ ایک معصوم کو جسے خلیفۃ الارض کہہ کر پیدا کیا جاتا ہے ایک لغزش پیغمبرانہ پر جنت کے باہر کر دیتے ہیں، اور وہ معصوم 300 سال تک کے روتا اور آنسو بہاتا ہے اور کوئی جواب نہیں دیا جاتا۔ جب یہاں معصوموں کے لیے اتنی شان غیرت ہے تو میری اور آپ کی اوقات کیا ہے؟ تو مسلمانوں، میری قوم کے جوانوں سن لو، ہمارے مسائل کا حل نہ سیاسی لیڈروں کی چوکھٹ پر ہے،
نہ نعرے بازیوں میں ہے، نہ دھرنے بازیوں میں ہے. اچھی طرح سے کان کھول کے سن لو، کل بھی ہمارے مسائل کا حل اللہ کی بارگاہ میں تھا، سجدوں میں تھا، مسجدوں میں تھا. اور آج بھی جب تک کہ مسلمان سجدے کو لازم نہیں پکڑے گا، اس وقت تک کہ وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، اس کے مسائل حل نہیں ہو سکتے. کسی بزرگ نے فرمایا، ایک بزرگ فرماتے ہیں جب بستی کے لوگ مسجد کو تعمیر کرتے ہیں اور اس میں عبادت کے لیے نہیں آتے، نوجوان عبادت نہیں کرتے، تو رات کی تاریکیوں میں مسجد اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، اے اللہ جس نے مجھے ویران کر دیا تو ان کے گھروں کو ویران کر دے. مجھے بتاؤ جس قوم کے لیے بربادی کی دعا مسجدیں کر رہی ہو، جس قوم کے لیے ہلاکت کی دعا مسجدیں کر رہی ہو، جس قوم کے لیے ان کے گھروں کی تباہی کی دعا مسجدیں کر رہی ہو، ان کے گھروں پہ بلڈوزر نہ چلیں گے، ان کے گھروں پر مشینیں نہ چلیں گی، ان کے شبستان نہ اجڑیں گے، ان کے نشیمن کو آگ نہیں لگے گی. سن لو، یہ دنیا کے ظالم کو ایک پتلی کی طرح ہے. حقیقی حکم تو میرے اللہ کا ہے، اس مؤثر حقیقی کا ہے. خدا کے گھروں کو ویران کرنے والوں کیا سمجھتے ہو تم اللہ کے گھر کو ویران کرو گے اور اللہ تمہارے گھروں کو آباد کرے گا؟ تمہارے گھروں کی آبادی کے لیے اسباب بنائے جائیں گے؟ نہیں. آؤ اے جمشید پور کے جوانوں، اے غیرت مند قوم کے جوانوں، آج عہد کرو کہ سردی ہو، گرمی ہو، بارش ہو، آندھی ہو، طوفان ہو، کبھی نماز ترک نہ کرنا، کبھی نماز نہ چھوڑنا. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، آئیے اپنی اس عنوان کا اختتام کرنے سے پہلے ایک روایت اور سنے، پھر آگے چلتے ہیں. اللہ کے سچے نبی، غیب کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرے اور تمہارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ